قدیر ہے تو اس نے اپنی شان کے مطابق جشن منایا۔ کسی عاشق نے بڑا پیارا نقشہ کھینچا ہے، وہ کہتے ہیں جی بابا بلے شاہ فرماتے جو جس دا عاشق ہوندا گل اسے دی کردا، جو جس دا عاشق ہوندا گل اسے دی کردا، سو مکر بہانے کر کے اسے دے مرنے والا۔ تو وہ کوئی بھی بات ہو تو وہ عاشق کا انداز اپنے محبوب پر لے آتا ہے۔ وہ کہتا ہے اگر اس پوری کائنات کو تم حضور کا عشق دل میں لے کر دیکھو، یہ پوری کائنات تمہیں نظر آئے گا نقشہ میلاد مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے مطابق آسمان کا شمیانہ لگا دیا، زمین کا فرش بچھا دیا، سورج کا بلب لگا دیا ہے جی، چاند کی ٹیوب لگا دی اور ستاروں کے ساتھ لائٹنگ کر کے حضور کا میلاد منایا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ صرف خالی باتیں نہیں ہیں، حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی ہے، زرقانی شریف المستدرک للحاکم کے اندر، موضوعات کبیر کے اندر، کئی حدیث کی کتابوں میں حدیث پاک مختلف لفظوں کے ساتھ ہے، حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی کہتے ہیں جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائے کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے، جو حضور اپنا فرمان کریں وہ حدیث پاک، حدیث قدسی وہ جس میں اللہ کے پیارے محبوب فرمائے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ میرے آقا علیہ السلام فرماتے، رب تعالیٰ فرماتا ہے لولا کلمہ خلقت الدنیا، اے محبوب اگر آپ نہ ہوتے تو میں دنیا کو پیدا ہی نہ کرتا۔ سبحان اللہ۔ لولا کلمہ خلقت السماوات والارض، اے محبوب اگر آپ نہ ہوتے تو میں آسمان و زمین کو پیدا نہ کرتا۔ لولا کلمہ خلقت الشمس والقمر، اے محبوب اگر آپ نہ ہوتے سورج چاند پیدا نہ کرتا۔ اور فرمایا لولا کلمہ اظہرت الربوبیۃ، اے محبوب اگر آپ نہ ہوتے اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ سبحان اللہ۔ اللہ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، آپ چاہیے، نعرہ حیدری، یا علی، آمد مصطفیٰ، مرحبا آمد مصطفیٰ، مرحبا، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد۔ میرے حال میں تھک تو نہیں گئے؟ انہوں نے اتنے جوش سے کھڑے ہو کے نعرے لگایا تو اس طرح جواب نہیں ملا ہے جی؟ تھک تو نہیں گئے؟ اگر تھک گئے ہیں تو جلدی ختم کر دیتے ہیں۔ نہیں طاقتیں تو نہیں آئے تو بس اللہ ایسا میں تھوڑی سی تاخیر اس طرح ہوئی کہ والدہ کی طبیعت نہیں ٹھیک، میں ان کو ذرا کلینک لیے گیا تھا، ان کے بلڈ پریشر کا پرابلم تھا۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ محبوب کے میلاد کے صدقے سب کے والدین کو صحت عطا نصیب کرے۔ آمین۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب اگر آپ نہ ہوتے نہ آسمان بناتا، نہ زمین بناتا، نہ سورج، نہ چاند۔ اور ایک روایت میں آیا تھا ما خلقت لولا کلمہ خلقت الجنت والنار، محبوب آپ نہ ہوتے تو جنت دوزخ ہی نہ بناتا ہے جی۔ پنجابی کا شاعر کہتا ہے اے دھرتی نہ ہندی نہ آسمان ہوندا، اے دھرتی نہ ہندی نہ آسمان ہوندا، جے پیدا نہ عرشا دا مہمان ہوندا، اے شمس و قمر کہکشاتے ستارے نہ ظاہر کدی آپ رحمان ہوندا۔ سب کچھ حضور کے صدقے بنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پھر جب وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کا میلاد اپنی شان کے مطابق منایا، ہم تو تھوڑا سا مناتے ہیں بھئی، ہم نے دار ہے یہ دیکھیں نا صحیح صاحب نے اپنے گھر کے اندر جھنڈیاں لگا لی ہیں، لائٹیں لگا لی ہیں، تو کتنا کر لیں گے؟ ہم نے تو اپنی یہ رب تعالیٰ نے کیا سب کچھ۔ اور دیکھیں آج ہم محفل میلاد سجاتے تو کیا آتا ہے؟ جو سٹیج سیکرٹری ہوتے ہیں، نقیب محفل ہوتے ہیں، وہ آتے ہیں منچ پر اور نیک پر آ کے مختلف قاری صاحبان کو، نعت خوان کو اور بیانات کے لیے مختلف خطابہ کو باری باری وہ ان کو دعوت دیتے ہیں، اور آخر پہ اعلان کرتے ہیں حضرات اب انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی، اب خصوصی خطاب ارشاد فرمانے کے لیے فلاں حضرت صاحب آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کائنات جب محبوب کے میلاد کے لیے سجا لی تو پھر کتنے شناخوار بھیجے؟ 1,24,000 قوموں پہ شناخوار بھیجے، سب آئے اپنی اپنی
बारी पर आके मेरे आका अलैहिस्सलाम की हमदो सना नाते पढ़ते रहे, अल्लाह ताला की तारीफें करते रहे। आखिर में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया, लोगों इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई। मुबश्शिरम बिरसूल यअती मिन बाद इस्मुहु अहमद। ऐ लोगों, अब मैं तुम्हें एक ऐसे रसूल की बिशारत सुनाता हूँ जो मेरे बाद होंगे, उनका नाम अहमद होगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाह नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, आमदे मुस्तफा, मरहबा मरहबा आमदे मुस्तफा, मरहबा मरहबा आमदे मुस्तफा। मरहबा मरहबा। ये सब कुछ हुजूर का मिलाद का एक बहाना बना है। लोग कहते हैं ये क्यों करते हो भाई, अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर फरमा दिया, कुल बिफदलिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। ऐ महबूब, इनसे फरमा दो जब मेरा फजल मिले, मेरी रहमत मिले, तो उस वक्त जश्न मनाया करो, फलयफ़रहू, खुशी किया गया। खुशी अरबी के अंदर कहते हैं फरहत, खुशी। उर्दू के अंदर हम खुशी करना कहते हैं, और फारसी के अंदर किसी खुशी का नाम जश्न है। तो गोया रब ताला फरमा रहा है, मेरा फजल, मेरी रहमत मिले तो उस वक्त जश्न मनाया करो, है जी, जश्न मनाया करो। तो हुजूर की जात से बढ़कर कौन सी रहमत है? और भी बड़ी रहमतें, नेमतें हैं, लेकिन जैसे कि मेरे घर बेटा पैदा होता है तो वो मेरे लिए रहमत है, मेरे लिए नेमत है, या उन लोगों के लिए जो जिनका इनके साथ रिश्ता है, ताल्लुक है, दूसरों को क्या इससे लेन देन। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ात वो ज़ात है, फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सोनिया, हमने आपको सारे जहानों के लिए रहमत बना दिया। सुभान अल्लाह। और आखिर में क्या, बेशक हुआ खैरुम मिम्मा यजमाऊन। मेरा फजल और मेरी रहमत पर जो खुशी करते हैं ना, ये उससे बेहतर है जिसको ये जमा करके रखते हैं, उससे बेहतर है जिसको, थोड़ी सी बात समझनी है, जब दो चीजों का आपस में मुकाबला कराया जाए ना, तो उसमें दोनों में किसी एक वसफ का आना जरूरी है कि उस वसफ के अंदर मुकाबला होता है, ठीक है ना। जैसे अल्लाह ताला ने फरमाया वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। ऐ महबूब, आपकी आखिरत आपकी दुनिया से बेहतर है। क्या फरमाया? आपकी आखिरत आपकी दुनिया से बेहतर। क्या मतलब? दुनिया बेहतर नहीं, नहीं, मतलब ये है कि दुनिया भी बेहतर है, आखिरत भी बेहतर है, लेकिन आखिरत ज्यादा बेहतर है, आखिरत ज्यादा बेहतर। तो यहाँ कहा गया कि ये एक है माल जमा करना और एक है खुशी पे खर्च कर देना। फरमाया ये खर्च करना जमा करने से, क्या इसमें किन चीजों का मुकाबला हो रहा है? माल जमा करना एक है और एक है खर्च करना, खुशी पे खर्च करना। उलामा फरमाते हैं इसमें खुशी का खुशी के साथ मुकाबला हो रहा है। अल्लाह, वो कैसे? जब माल जमा होते हैं उस वक्त भी तो खुशी होती है ना, जब बैंक बैलेंस बढ़ जाते हैं उस वक्त भी तो खुशी होती है ना। तो अल्लाह ताला फरमाता है महबूब बंदों से कह दो, फरमा दो कि जब मेरा फजल, मेरी रहमत मिले उस वक्त खुशी करना। ये खुशी करना उससे बेहतर है जिसको जमा करते हैं। मतलब क्या महबूब फरमा दो, लोगों को पता चल जाएगा तेरे जो गुलाम है, तेरे जो आशिक है, उनको माल जमा करके उतनी खुशी नहीं होती जितना तेरा मिलाद मना के खुशी होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब एक तो अवामी एतराज़ात बड़े चलते हैं, उनके मैं जवाब दूंगा तो बस अपनी बात को ख़त्म करूंगा। तवज्जो से आपने सुनना। लोग कहते हैं हमारे सीधे साधे लोगों को, जो 12 रबीउल अव्वल का महीना आता है तो आप जश्न मनाते हो, खुशियाँ करते हो, जबकि 12 तारीख को हुजूर अलैहिस्सलाम का विसाल हुआ है, कहते हैं ना किसी। और चंद एक रवायत में है भी, अगरचे ये कभी नहीं है, मजबूत दलील यही है कि हुजूर अलैहिस्सलाम का विसाल 12 से हट कर हुआ है। फॉर एग्जाम्पल जी 12 वाली रवायत ही ले लो जो, तो इतराज करते हैं जी आप
پیدائش کی خوشی تو کر دیتے ہو لیکن وفات کا غم کس نے کرنا ہے؟ صحابہ کرام تو جب میرے آقا علیہ السلام کا وصال ہوا بڑا روئے تھے، وہ تو بہت روئے تھے. دین تو چلا ہے صحابہ سے، صحابہ تو اس دن رو رہے ہیں، غم زدہ ہیں، اور تم خوشیاں مناتے پھرتے ہو. یہ کیا جواب دینا پھر اس کا؟ دراصل بات یہ ہے کہ میرے آقا علیہ السلام کی جلوہ گری اس کائنات کے اندر دو حیثیت سے. کتنی حیثیت ہے؟ دو حیثیت. ایک ہے کہ میرے آقا علیہ السلام جسمانی صورت میں دنیا میں تشریف لائے، اور ایک ہے کہ میرے آقا علیہ السلام روحانی صورت میں دنیا میں تشریف لائے. صحابہ کرام کے پاس میرے آقا علیہ السلام جسمانی صورت میں تشریف لائے تھے، تو جب وہ جسم والی صورت گم ہو گئی صحابہ اس پر روئے تھے. جو میرے آقا علیہ السلام وہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کے اذان دینے پر مسجد نبی شریف میں نکلتے تھے نماز پڑھانے کے لیے، اب وہ نماز پڑھانا ختم ہو گیا، اس لیے صحابہ روئے تھے. جب میرے آقا علیہ السلام غزوات میں صحابہ کے ساتھ نکلتے تھے جنگوں کے لیے، وہ اب ساتھ نکلنا ختم ہو گیا، اس لیے صحابہ روئے تھے. میرے آقا علیہ السلام مدینہ پاک کی گلیوں میں نکلتے تو مستانے ساتھ ہو جاتے تھے، تو اب وہ ہجوم، وہ اب گلیاں سنسان ہو گئی، وہ حضور کا دیدار نہیں ہو رہا، اس لیے صحابہ روئے. تو صحابہ کے پاس حضور علیہ السلام کی ایک جسم والی صورت تھی، وہ گم ہو گئی، وصال فرما گئے حضور، اس لیے صحابہ روئے. ہم کیوں روئے؟ ہمارے پاس حضور علیہ السلام جسمانی صورت میں نہیں بلکہ روحانی صورت میں آئے، تو ہم کیوں روئے؟ حضور جب سے ہمارے پاس آئے کبھی گئے ہی نہیں. بات سمجھے جی؟ ہم تو آج بھی کہتے ہیں یہ زمانہ کس کا ہے؟ حضور کا. اللہ اکبر. ہے جی کس کا زمانہ ہے؟ حضور کا. حضور کا زمانہ ہے. ہمارا تو ابھی بھی یقین تھا، یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا. ہم تو آج بھی کہتے ہیں. تو ہم یہ کس لیے کام رہے ہیں؟ اور ہماری شریعت میں یاد رکھیں سوگ صرف کتنے دن ہے؟ 3 دن. 3 دن. صرف اگر زوجہ ہے اس کا شوہر فوت ہوا اس کے لیے حکم ہے کہ 4 ماہ 10 دن، اس کے علاوہ کسی کو 3 دن سے زیادہ سوگ کرنے کی اجازت ہے نہیں. تو حضور علیہ السلام کو تو صدیاں بیت گئے. تو لوگ کہتے ہیں اچھا یہ بتاؤ جب میرے آقا علیہ السلام مکے میں پیدا ہوئے تھے تو کیا مکے کے لوگوں نے اس طرح جشن منایا تھا؟ مکے کے لوگوں نے جب حضور علیہ السلام کی حقیقی ولادت ہوئی تھی، آج تو ہم سال بعد اسی دن میں جشن مناتے ہیں، تو حضور علیہ السلام کی جب حقیقی ولادت ہوئی مکے کے، تو اس دن مکے کے لوگوں نے جشن منایا تھا؟ تو میں نے کہا نہیں منایا تھا، کسی روایت میں کے اندر نہیں ہے جی. ایسے ڈنڈی نہیں مارنی چاہیے، بات جو صحیح ہے وہ بتانی چاہیے، کسی نے نہیں منایا. تو کہتے پھر تسی کیوں مناتے ہیں؟ تو میں اسی واسطے تو منانے ہو، کسی نے اسی منایا منا لیے ہے جی. نہیں جی ایک ہی گل ہوئی. میں ایک سوال کا جواب دوں. جب میرے آقا علیہ السلام مکے میں پیدا ہوئے اس وقت مکے میں مومن رہتے تھے یا پھر کون تھے؟ کافر تھے. بندہ پوچھے کافر حضور کا میلاد منانا سی نہیں سمجھے گا. اور بھائی کافروں نے حضور کا میلاد منانا تھا، جو ہے ہی کافر انہوں نے نہیں منایا. آج ہم مناتے ہیں اور منا کے بتاتے ہیں کہ حضور کا میلاد منانا مومنوں کا کام ہے، کافروں کا نہیں ہے. کنہوں نے منانا تھا؟ اور آؤ اگر صحابہ کے طریقے پر ہی چلنا ہے، میرے آقا علیہ السلام جب مکہ میں پیدا ہوئے اس وقت صحابہ تھے نہیں، تو کسی نے منانا تھا؟ کافر تھے، کافروں نے کہا منانا. آؤ پھر اگر حضور کا میلاد ہی آمد کا جشن ہی سننا ہے نا، تو تب کی سیرت کی کتابیں اٹھا کے دیکھو جب میرے آقا علیہ السلام مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے. جب میرے آقا علیہ السلام مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جا رہے ہیں نا،
کافروں نے تنگ کیا. کنہوں نے تنگ کیا تھا؟ کافروں نے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا محبوب تم یہاں سے ہجرت کر جاؤ. بے شک. جب ہجرت کر کے گئے, ہجرت شروع ہو گئی. مدینے والے کون تھے؟ مومن, ایمان والے, حضور کے عاشق. وہ تو کافی عرصے پہلے سے کہہ رہے تھے حضور چھڈو انہوں نے ساڑھے کو آ جاؤ, تشریف لے آئے. جب رب تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا تو پھر حضور تشریف لے گئے. مدینے والوں کو خبر پہنچ کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے چل پڑے ہیں. سبحان اللہ. چل پڑے ہیں, کسی دن پہنچ جائیں گے. کس دن پہنچنا ہے پتہ نہیں. کس وقت پہنچنا ہے نہیں. بس یہ پتہ چلا ہے کہ چل پڑے کسی دن پہنچ جائیں گے. اس وقت نہ ٹیلی فون, نہ یہ پی ٹی سی ایل, نہ انٹرنیٹ, موبائل شوائل کچھ نہیں کہ بار بار پہنچ لو. ہاں جی کتنے کر کے پہنچے, وہ ایک ایک راہ دستا جی میں فلانی گلی کے پہنچ گیا, نہیں بس ہونا نالے تو پہنچ گیا ہے جی. تو اس وقت یہ سین نہیں, بس ان کو یہ ایک خبر ملی حضور چل پڑے ہیں کسی دن پہنچیں گے. تو عاشقوں کا انداز پڑھنا ہے تو سیرت کی کتابیں اٹھا کے پڑھو تو صحیح. سیرت نگار لکھتے جب ان کو خبر ملی, جس دن سے خبر ملی کہ حضور چل پڑے ہیں کسی دن مدینہ پہنچیں گے, وہ روزانہ صبح اٹھتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, مدینے کے باہر ان وداع کی گھاٹیوں میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں. شاید آج حضور تشریف لے آئے روزانہ. اور جب دن چڑھ آتا ہے, سورج چڑھ آتا ہے, دیکھتے حضور کی سواری نہیں آئی, واپس اپنے گھروں کو لوٹ جاتے ہیں کہ آج حضور تشریف نہیں لائے. اپنے کام کاج کرتے ہیں اور جلدی جلدی واپس جا کے بیٹھ جاتے ہیں, شاید حضور ابھی آ رہے. سبحان اللہ. یہاں تک لکھا ان کو اتنا چاہ چڑھ گیا حضور کی آمد کا کہ حضور ہمارے پاس آ رہے ہیں. وہ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کھجوروں کے اونچے اونچے درختوں پہ چڑھ چڑھ کے نا دیکھا کرتے کہ شاید دور سے کوئی قافلہ نظر آ جائے. سبحان اللہ. اتنی محبت, اتنی محبت. اور مکے والوں کو جب پتہ چلا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہاں تھے, مسلمان کو نبی جا چکے ہیں, انہوں نے فوراً اعلان کیا اپنے علاقے میں کہ جو مسلمانوں کے نبی کو پکڑ کے لائے گا اس کو جی اتنا اتنا سونا چاندی اور سرداریاں دی جائے گی. وہ سارے لوگ مال کے دنیا کے لالچ میں اندھے ہو گئے اور چل پڑے جی چلو جی ایک چھوٹا سا تو کام ہے, اتنا کچھ مل جانا ہے. بریدہ اسلمی ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے, انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا ہی نہیں تھا. بریدہ اسلمی صرف مال و دولت کا لالچ ہی دیکھ کے نا اپنے قبیلہ بنی سہم کے 70 سواروں کو لے کر, گھوڑ سواروں کو لے کے چل پڑا. کوئی بھی حضور تک نہیں پہنچ سکا پکڑنے کے لیے, صرف بریدہ اسلمی پہنچا. 70 گھوڑ سوار اس کے ساتھ ہیں. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچا تو گیا کس لیے تھا کہ گرفتار کروں گا, مکے والوں کے حوالے کروں گا, مال و دولت ملے گا, سرداری ملے گی. لیکن جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی, آپ کی گفتار کردار دیکھا تو خود حضور کی زلفوں کا گرفتار بن گیا. سبحان اللہ. عرض کرتا حضور کلمہ پڑھائیں تو مسلمان کر دیں. وہ 70 لوگ جو اس کے ساتھ تھے وہ کہتے ہیں اچھا تو ساڑھا سردار ہے جی تو کلمہ پڑھ لیا دے, سیو کے دے پیچھے لینا ہے, ہمیں بھی کلمہ پڑھاؤ تو مسلمان کرو. 70 71 یہ لوگ ایک میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام, جلوس کسوں نکلے آ جی ہے, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابوبکر صدیق, ایک شخص ہے ساتھ رستہ بتانے والا. پہلے 3 تھے, اب 70 کے 71 یہ ساتھ مل گئے, 74 75 ہو گئے بندے. تو جب یہ مدینہ, اب وہ سارے کے سارے عرض کیا کرتے ہیں, بریدہ اسلمی عرض کرتا حضور اب ہم نے پیچھے واپس نہیں جانا, آپ کے ساتھ آگے ہی جانا, آپ کے ساتھ آگے جانا. کتنے لوگ ہو گئے, 74 سے 75 لوگ ہو گئے. جب مدینہ پاک کے پاس پہنچے تو حضرت بریدہ اسلمی عرض کرتے حضور آپ امام الانبیاء ہیں, اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت عطا فرمائی ہے, نئے علاقے کے اندر آپ کا داخلہ ہونے لگا ہے, ایسے نہیں ہونا چاہیے. اس نے اپنا نیزہ پکڑا, اپنی پکڑی اتاری, نیزے پہ باندھ کے جھنڈا بنا کے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آگے آگے نعرے لگاتا جا رہا ہے. سرکار کی آمد, سرکار کی آمد, سونے کی آمد, سرکار کی آمد, آقا کی آمد, نبی کی آمد, حضور کی آمد, سونے کی آمد, سرکار کی آمد, آقا کی آمد. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. تو یہ جلوس پتہ کہاں سے نکلا ہے جی؟ سبحان اللہ. مدینہ پر. اچھا آپ نے وہ روایت سنی ہے
میرے آقا علیہ السلام مدینہ پاک میں جس راستے سے گئے نا، اس راستے میں مین مدینہ پاک سے پہلے قبیلہ بنی نجار کا قبیلہ تھا۔ کون تھا؟ بنی نجار۔ نجار کہتے ہیں عربی کے اندر ترخانہ میں، ترخانہ کا قبیلہ تھی، حضور دے عاشق تھے سارے، اور اس قبیلے کی بچیوں نے وہ سارے اکٹھے ہو کے دف بجا کے حضور علیہ السلام کی شان میں قصیدہ پڑھا تھا اور استقبال کیا تھا۔ قصیدہ کیا تھا؟ طلع البدر علینا سبحان اللہ من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ اچھا یہ میں تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ آپ کو سمجھاتا ہوں۔ میں نے پہلے بات کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس دن پہنچیں گے یہ کسی کو پتا نہیں، کس وقت پہنچیں گے، صبح کے وقت، دوپہر کے وقت، شام کے وقت، کچھ پتا نہیں۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری تشریف لائی تو فوراً سے بچیاں اکٹھی بھی ہو گئی اور ایک ہی طرز میں، ایک ہی آواز میں، ایک ہی لہر میں قصیدہ بھی پڑھ رہی۔ یہ کیسے ہو گیا؟ ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ حضور کب تشریف لائیں گے۔ ذوق کہتا ہے، میں کسی کتاب میں پڑھا نہیں، پہلے کہتا ہوں ایسے ہی، یہ ذوق کہتا ہے، سوچنے میں پڑ گیا کہ یار یہ کیسے ہو گیا۔ تو پھر ذوق کہتا ہے کہ وہ بچیوں نے بھی کام کاج کرتے اپنے بڑوں سے سنا ہوگا کہ حضور تشریف لا رہے ہیں، سبحان اللہ حضور تشریف لا رہے ہیں، اور بچیوں نے مل کے آپس میں کوئی مشورہ کیا ہوگا، بڑے تو اہتمام کر رہے ہیں تو ہمارے بھی تو کچھ لگتے ہیں، ہم نے کیا کرنا ہے۔ تو بچیوں نے مشورہ کیا ہوگا، کسی بچی نے کہا ہوگا تو شعر میں کسی سے لکھوا کے لاؤں گی، قصیدہ میں لکھوا کے لاؤں گی، دوسری نے کہا ہوگا طرز میں بناؤں گی، اور کسی نے کہا ہوگا کہ اس کی پھر پریکٹس بھی کرنی ہے نا، بچوں کو کوئی چیز یاد کروانی ہو بیٹا ایک سب نے مل کر پڑھنی ہے۔ قاری صاحبان مسجد میں کوئی نعت یاد کرواتے قصیدہ تو بار بار پڑھتے ہیں، پھر جا کے بچوں کی زبان پر وہ رواں ہوتا ہے، تو انہوں نے بھی کسی جگہ اس کی پریکٹس کی ہوگی نا، اور پھر کسی نے سوال اٹھایا ہوگا کہ حضور علیہ السلام کس دن آئیں گے، کس وقت آئیں گے، یہ تو کسی کو پتہ نہیں، کوئی اس وقت سو رہی ہوگی، کوئی اپنے گھر میں ہوگی، کوئی باہر ہوگی، کوئی کام کاج میں ہوگی، تو سارے ایک جگہ اکٹھے ہو کے استقبال کیسے کریں گے؟ تو پھر کسی بچے نے کہا ہوگا یہ ڈیوٹی مجھ پر چھوڑ دو، میری دوڑ زیادہ ہے، جب حضور تشریف لائیں گے میں سب کو بلا لاؤں گی، جب یہ سب کچھ طے ہو گیا ہوگا پھر حضور کی سواری تشریف لائی ہوگی، پھر وہ بچی گھر گھر دوڑی ہوگی اور اس نے ہر ایک کو بلایا ہوگا، ارے سکینہ آؤ حضور آ گئے ہیں، ارے زینب تم بھی آؤ حضور آ گئے ہیں، ارے رقیہ آؤ حضور آ گئے ہیں۔ پھر وہ بچیاں اپنے کام کا چھوڑ کے اپنی دفعے پکڑ کے وہ دوڑی ہوگی اس میدان کی طرف۔ جب بچے دوڑتے ہیں دل دھڑکتے ہیں، دل دھڑکتے ہیں، پھر ان دھڑکتے ہوئے دلوں کے ساتھ جب ان بچیوں نے پڑھا ہوگا طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ میرے آقا علیہ السلام کو ان بچیوں کا یہ استقبال کرنا اتنا پسند آیا، فرمایا اے بچیوں میں نے جانا تو آگے تھا، ابو ایوب انصاری میری سواری کی راہ تک رہا ہے، وہ انتظار کر رہا ہے، لیکن تمہارا استقبال اتنا خوبصورت ہے، مدینہ بعد میں جاؤں گا، ایک ہفتے تمہارے قبیلے کا مہمان بنوں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد سمجھے؟ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ یہ کیسے ہوا اس سے دعا؟ کہتے ہو یہ کہاں سے آیا بھائی؟ حضور علیہ السلام نے یہ نہیں کہا یہ کیا کر رہے دب بجا کے میرا قصیدہ پڑھ رہے ہو؟ حضور فرماتے اتنا پیار مدینہ بعد میں جاؤں گا، ایک ہفتہ تمہارے قبیلے کا مہمان بنوں گا۔ سبحان اللہ۔ اور بچیوں نے کہا کیا؟ کہتی طلع البدر علینا، ہم پر 14ویں کا چاند طلوع کر آیا۔ سبحان اللہ۔ حضور سے عرض کری حضور آپ 14ویں کے چاند۔ تو میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا میں کو چاندنا دیو میں تے ڈاڑے جی ہاں ہے جی، آج جڑا گولا پاندے ساڑے جی، وہ چھوٹی چھوٹی بچیاں ہے جی، وہ کہتی ہیں ہم بچیاں ہیں نجار کے عالی گھرانے کی، ہمیں خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی۔ کہتی طلع البدر علینا، ہم پر 14ویں کا چاند طلوع کر آیا۔
پھر ذہن میں سوال ہے تو یہ نہ سمجھے کہ آسمانوں کا چاند نکل آیا. کہتی نہیں، یہ آسمانوں کا چاند نہیں ہے بلکہ من سنیت الوداع، یہ وداع کی گاٹیوں سے اتر کر آیا ہے. وداع کی گاٹیاں کون سی ہے؟ سیانے لوگ جانتے، پرانے آج کل تو ماحول ختم ہو گیا. تو جب کوئی گاؤں میں مہمان آتا تھا لوگ پنڈ کے باہر چھڈن جاتے ہیں. تو مدینہ پاک کے اندر بھی یہ رواج تھا کہ جو کوئی مہمان جاتا اسے چھوڑنے جاتے. مدینہ پاک کی آبادی سے باہر چھوٹی چھوٹی گھاٹیاں تھیں، ان کا نام ہی رکھا تھا وداع کی گھاٹیاں. کسی کو الوداع کرنے کی گھاٹی، اور کسی کو لینے بھی جانا ہے تو مہمان کو وہاں سے لے کے آتے تھے. تو وہ سارے وہیں جمع ہو گئے، حضور تشریف لا رہے ہیں. تو کہتی ہے یہ آسمانوں والا چاند نہیں ہے، من سنیت الوداع، یہ وداع کی گھاٹیوں سے اتر کر آیا ہے. اور آج کہتے ہو جشن منانا کیسا ہے؟ وہ کہتی ہے واجب شکر علینا، حضور کے آنے کی وجہ سے ہم پر اللہ کا شکر ادا کرنا واجب ہو گیا. واجب. چھوٹی چھوٹی بچیوں کو مسئلہ سمجھا آ گیا ہے جی. اور مکے والا مسئلہ پوچھتے اتنے کنے جشن منایا تھا، میں مدینے والے تو ویچ رہا ہے. اور مسلم شریف کی حدیث پاک، مسلم شریف کی حدیث پاک حدیث نمبر 7522، حوالہ یاد رکھ لیں. مسلم شریف جلد دوم حدیث نمبر 7522، یاد رکھنے کے لیے آسان کر لیں 75 نمبر حدیث. یا جی مدینے والوں کا حال کیا تھا جب ان کو پتہ چلا حضور تشریف لائے؟ انہوں نے اپنے گھر سجا لیا، اپنی گلیاں سجا لی ہیں جی. اور حدیث پاک جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سواری مبارک عین مدینے کی گلیوں میں آئی تو اس وقت مدینے والوں کے عشق کا عالم کیا تھا. یہ مسلم شریف کی حدیث پاک پڑھ رہا ہوں. فرمایا فصاعد الرجال والنساء فوق البیوت وتفرق الغلمان والخدم في الطرق ينادون یا محمد یا رسول اللہ. فرمایا جب حضور کی سواری مدینہ کی گلیوں میں داخل ہوئی تو جو مرد تھے عورتیں تھے وہ چھتوں پہ چڑھ گئے، غلام اور بچے گلیوں میں بکھر گئے. سب حضور کی آمد پر یہ نعرہ لگا رہے تھے یا محمد یا رسول اللہ. یہ کن کا نعرہ ہے؟ مدینے والا. اور لگایا تھا حضور کی آمد پر. ان کے لیے تو آمد کا وقت تابع تھا نا. اور میں نے پہلے بتایا ہم نے کیا کرنا، یہ چھوٹی سی لائٹنگ کر کے جھنڈے لگا کے ہے جی. پھر جھنڈے دے اعتراض کر لا پھر جھنڈے کیوں نہیں تسی جھنڈے لاندے ہو؟ تو کچھ جھنڈے لائے تھے. تو میں کہتا ہوں یار اس وقت نزول قرآن کا وقت تھا، قرآن پاک نازل ہو رہا تھا. صحابہ کرام کو قرآن کی آیتیں لکھنے کے لیے کاغذ نہیں ملتے تھے، جھنڈیاں انہوں نے کسوں بنانی ہیں. اس وقت ماحول ہی تھا. آپ دیکھیں سیرت پڑھ کے اس وقت قرآن پاک کی آیتیں کہیں ہڈیوں پہ لکھی، کہیں پتھروں پر لکھی، کہیں پتوں پر لکھی. تو وہ جھنڈیاں کہاں سے بناتے ہیں؟ جھنڈے اگر دیکھنا ہے تو سیدہ آمنہ حضور کی والدہ سے سنو. خصائص الکبریٰ کی روایت ہے، آپ کی والدہ فرماتی جب میرے سونے کی آمد کا وقت آیا میں نے دیکھا کہ ایک جھنڈا کعبہ اللہ کی چھت پہ گاڑ دیا گیا، ایک مشرق کے اندر ایک مغرب کے اندر، تو میرے سونے کی ولادت ہو گئی. اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس دن حضور علیہ السلام مدینہ میں داخل ہوئے، جس دن حضور قال اليوم الذي داخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ اضاء منها كل شيء. آپ فرماتے ہیں جس دن میرے آقا علیہ السلام مکہ سے ہجرت کرتے ہوئے مدینہ پاک میں داخل ہوئے، رب کعبہ کی قسم ہے حضور کی آمد کے صدقے مدینہ پاک کی ہر شہر روشن ہو گئی. ہر شہر روشن ہو گئی. فرماتے یہاں تک کہ مدینہ کے در و دیوار سے روشنیاں نکل رہی، مدینہ پاک کی مٹی سے روشنی نکل رہی. اور ابن خیسمہ حضور کے صحابی فرماتے ہیں شہدت یوم دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ تھا. فرماتے ہیں میری بھی سنو، میں بھی اس وقت وہی تھا جب حضور مدینہ میں داخل ہوئے. آپ فرمائیے فرماتے فلم رآ احسن منہ او عدلا. جس دن حضور مدینہ میں داخل ہوئے میں نے اس سے بڑھ کر حسین دن کوئی دیکھا ہی نہیں. اب اپنے ذوق کی بات ہے، یہ میں نے دلائل اس لیے نہیں دیے کہ یہ ثابت نہیں ہے.
میرا یقین ہے آپ سارے میلاد پاک کی محفل میں آئے ہوئے ہیں تو مانتے ہیں تو آئے بے ہیں شک، یہاں بے منکر کوئی نہیں ہوگا انشاءاللہ مانتے ہیں لیکن اپنے ایمان کی مضبوط کے لیے سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت ناموس کی بات آئے تو کوئی کسی قسم کی بات نہیں سننی جو بندہ کوئی ایسی ویسی کمزور بات کرے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے اس کو جا بھائی تیرے ساتھ ہمارا کوئی کام ہی نہیں یہ سب سے مقدم ہے یہ ایمان کی جان ہے جی یہ نماز روزے سب کچھ بعد میں کسی نے کہا تھا نماز اچھی روزہ اچھا زکوٰۃ اچھی حج اچھا مگر میں باوجود اس کے مسلمہ ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی عزت پر خدا شاہد ہے میرا کامل امام ہو نہیں سکتا تم کیسی بات کرتے ہو دلائل دور کی بات حضرت علامہ ہاشم ٹھٹوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑے صاحب حضوری بزرگ گزرے ٹھٹا بڑا مشہور علاقہ ہے وہاں کا قبرستان بڑا مشہور بڑے بڑے اولیاء کرام وہاں مدفون ہیں آپ کا بھی مزار وہاں ہاشم ٹھٹوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میں نے حضور علیہ السلام کے خواب میں زیارت کی آخری بات ہے ذرا ذوق لے کے سن لو آخری بات فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کی خواب میں زیارت ہوئی اللہ ان نیک بندوں کے صدقے ہمیں بھی حضور کا دیدار عطا فرماتے جب حضور کی زیارت ہوئی تو میں نے پوچھا خواب ہی خواب میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسلمان آپ کی ولادت کے دن میں ربیع الاول شریف میں خوشی کرتے ہیں آپ کو یہ ان کا خوشی کرنا اچھا لگتا ہے سبحان اللہ خواب ہی خواب میں پوچھ رہے ہیں حضور اے لوگ تہاڈی آمد جشن جھنڈے لگاتے ہیں جھنڈیاں لگاتے ہیں چراغاں کرتے ہیں یہ آپ کو پسند ہے آپ کو اچھا لگتا ہے حضور علیہ السلام نے کمال جواب دیا فرمایا من فارح بنا فرحنا بھی فرمایا ہاشم جڑا ساڈے تو خوش ہوندا ہے اسی اودے تو خوش ہوندے ہیں سبحان اللہ زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد زندہ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں پر جمع ہونا اور انہوں بھائیوں کا بڑی محبت کے ساتھ اہتمام کرنا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم